بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع علم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے وسیع علم کے بارے میں چند روایتیں درج ذیل ہیں جن کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حسن بصری نے امام حضرت حسن کو خط لکھ کر حکم الہی کے بارے میں پوچھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا: جو شخص یہ نہیں مانتا کہ اچانک رونما ہونے والے تمام واقعات، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، جو کافر ہے، جو اللہ پر گناہ کا الزام لگاتا ہے، وہ بدکار ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اطاعت نہیں کی، اس سے زبردستی کوئی گناہ نہیں کیا جاتا، وہ اپنے بندوں کو اپنی بادشاہی میں نہیں چھوڑتا، وہ ان کو جو کچھ دیتا ہے اس کا وہ مالک ہے، اور جو کچھ ان کے اختیار میں رکھتا ہے اور اس پر قادر ہے، بلکہ وہ ان کو حکم دیتا ہے، کوئی زبردستی نہیں، اور انہیں ایک تنبیہ کے طور پر منع کرتا ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت کا انتخاب کریں تو کوئی بھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اگر وہ گناہ کرنا چاہیں تو وہ انہیں اس سے روک سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اس پر مجبور نہیں کرتا یا ان کی مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کی آنکھیں کھول کر تعلیم، تنبیہ، حکم اور منع کر کے ان پر احسان کرتا ہے۔ وہ جس چیز کو حکم دیتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی طرح بنے، اور وہ ان پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے باز رہیں۔ یقیناً اللہ کی دلیل ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ ایک بار امام سے پوچھا گیا کہ سنجیدگی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس زندگی میں متقی اور پرہیزگار بننے کی خواہش۔ اور ان سے پھر پوچھا گیا: برداشت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: غصے کو روکنا اور خود پر قابو رکھنا۔ تو دوستو، ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: برائی کو اچھے سے بدلنا۔ اور انہوں نے پوچھا: عزت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ سپورٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: پڑوسی کا دفاع، جنگ میں صبر اور مصیبت میں پیش قدمی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ جلال کیا ہے، تو امام نے فرمایا: فرض کی حالت میں دینا اور دوسرے گناہ معاف کرنا۔ تو اسی طرح اخلاقی پہلو کی بات کرتے ہیں ہم۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا احاطہ کرنا کسی بھی طرح سے اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے ائمہ کے درمیان یا مثالی اسلامی کردار کے کسی اور جز میں فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں وہ برابر ہے، وہ ہم اپنے آپ کو امام کے لوگوں کے ساتھ سلوک کی چند روایت پیش کرنے تک محدود رکھیں گے۔ ان کی شائستگی روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کچھ غریب آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے سامنے روٹی کے چند ٹکڑے زمین پر رکھے ہوئے تھے جو وہ پہلے راستے سے اٹھا چکے تھے۔ وہ انہیں کھا رہے تھے اور انہوں نے انہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ امام نے دعوت قبول کر لی اور فرمایا: یقیناً اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ کھانا کھا کر انہوں نے انہیں اپنے گھر بلایا اور انہوں نے انہیں پیسے دیے، کھلایا اور کپڑے پہنائے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جب امام علیہ السلام جانے کے لیے اٹھے تو ایک فقیر اندر آیا۔ امام علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور ان سے شفقت سے بات کی: تم اس وقت آئے ہو جب میں چھٹی لے رہا تھا، کہ میں جا رہا تھا۔ تو اس آدمی نے سے کہا: کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ ہاں اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے جواب دیا۔ تو دوستو، ظالموں پر اس کی مہربانی،
مطلب امام حسن علیہ السلام کی ظالموں پر مہربانی کی ایک مثال ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف نفرت اور بغض میں مبتلا ایک شامی نے ایک بار امام کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اس نے فوراً لعنتوں کا ایک سلسلہ چھوڑ دیا، مطلب لعنتیں شروع کر دیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے احتجاج یا مداخلت کا لفظ تک نہیں کہا۔ جب وہ شخص فارغ ہوا تو امام حسن علیہ السلام نرم اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، اے بوڑھے، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں اجنبی ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے کسی اور کے لیے غلط سمجھاؤ۔ اگر تم ہمیں تسلی دو گے تو ہم تمہیں مطمئن کر دیں گے، اگر تم ہم سے مانگو گے تو ہم تمہیں وہ دیں گے جس کی تمہیں ضرورت ہے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ ہم میں سے آپ کی سواری دینے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اگر آپ بھوکے ہوں گے تو ہم آپ کو کھانا دیں گے، سیر کر دیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کی درخواست ہے تو ہم دیں گے، اگر آپ اپنے سامان ہمارے ساتھ جوڑ دیں اور آپ کے سفر کے وقت تک ہمارے مہمان رہیں تو یہ زیادہ ہوگا، آپ کے لیے مفید ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک شادہ جگہ، اچھی سماجی اور پوزیشن اور بہت زیادہ اور کچھ بھی ہے۔ یہ الفاظ سن کر شامی رو پڑا۔ پھر اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا پیغام کس کو سونپا ہے۔ آپ اور آپ کے والد میرے نزدیک اللہ کی سب سے زیادہ نفرت کرنے والی مخلوق تھے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے بعد امام شامی کو اپنے گھر لے گیا، یہاں تک کو اس کی رخصتی ہوگی۔ اس شخص نے اہل بیت کے بارے میں اپنی رائے اور موقف کو بالکل بدل دیا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صفات میں سب سے نمایاں ان کی سخاوت ہو۔ ان کا خیال تھا کہ پیسہ صرف ننگے کو کپڑے پہنانے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے، مقروضوں کے قرض ادا کرنے یا بھوکوں کو تسکین دینے کا ذریعہ ہے۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ ہم تمہیں کسی بھکاری کو مایوس کرتے نہیں دیکھتے، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی نعمتیں مانگ رہا ہوں اور مجھے اس کے قریب رہنا پسند ہے۔ میں شرمندہ ہوں جیسا کہ میں خود اللہ کا محتاج ہوں۔ کسی مانگنے والوں کو دھتکارنے سے اللہ نے مجھے عادت ڈالی ہے۔ مجھے بارش کے اس کی احسالان اور میں اسے لوگوں پر اپنے فضلوں کی بارش کرنے کی عادت ڈالتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنی عادت چھوڑ دوں تو وہ اپنی عادت چھوڑ دے گا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔